الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی. ابھی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب ترمذی شریف میں نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یعنی شیطان جو ہے عورت کو خوبصورت کر کے مردوں کو دکھاتا ہے. ایک مختصر سی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بہت اہم ترین پیغام ہماری خواتین اور ہماری بچیوں کو دیا. عورت کا سب سے قیمتی جوہر اس کی عزت ہے. شریعت کی نظر میں کسی بھی عورت کا سب سے قیمتی سامان اور جوہر اس کی عصمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی پاک دامنی ہے. عورت اپنی حفاظت کے لیے ہر حال میں ہر ممکن کوشش کرے، اور تقریباً ہر شریف، سمجھدار اور سنجیدہ عورت اس پر اپنی بساط کے مطابق عمل بھی کرتی ہے. اس لیے کہ عورت کی جو عزت ہے، اس کی جو عصمت ہے، یہ اس کی ذات اور اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. پھر اس کی حفاظت پر اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے. حدیث میں ہے: المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. کہ جو عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. پھر وہاں جنت کی حوریں بھی اس پر رشک کرے گی. تو ایک عورت کا تحفظ اسی وقت ممکن اور آسان ہے جب شریعت کی ہدایات کے مطابق اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہیں. جس کی سب سے پہلی اور اچھی صورت یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، پردے میں رہے. قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ زمانے جاہلیت کی طرح وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ بھئی پردے میں رہے، کیونکہ پردہ عورت کے لیے قلعہ کی طرح ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے مسلمان خواتین کو خصوصی طور پر اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا. سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. آیت شریفہ میں جو لفظ قرن آیا، جس کے مطلب ہے کہ تم عورتیں گھروں میں ٹکی رہو، قرار پاؤ. تم عورتیں اپنے گھروں میں سکون اور وقار و چین سے رہو، تمہارا پردہ اسی میں ہے. حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: للمرأۃ ستران، کہ عورتوں کے لیے 2 پردے ہیں. قیل وما هو،
حضرات صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا الزوج والقبر، کہ ایک تو پردہ اس کا شوہر ہے، دوسرا پردہ اس کے لیے قبر ہے۔ تو یہی اس کے لیے مضبوط حصار ہے، یا تو اس کے شوہر کا گھر یا اس کی قبر۔ بوڑھی عورتیں کہتی ہے کہ عورت کے لیے گھر بھلا جو ہے وہ گور ہے۔ کیا مطلب؟ شریعت اور قرآن کی ہدایت کے مطابق ایک عورت شم محفل کے بجائے نور خانہ بنتی ہے، گھر کی ملکہ بن کر رہے گی تو یقیناً اسے سکون کی وہ دولت نصیب ہوگی جس کا تصور بھی مارکیٹوں میں بلا ضرورت مصرف کار رہنے والی خواتین نہیں کر سکتی۔ ہماری وہ خواتین جو مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، مارکیٹوں میں جا رہی ہے اور دیگر چیزیں کر رہی ہے، ان کو وہ سکون میسر نہیں ہے جو گھروں میں رہنے والی خواتین کو میسر ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اقرب ما تکون فی وجہ ربها وہی فی قعر بیتها، کہ عورت اپنے رب کی رحمت کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بیچ میں مستور ہو اور پردے میں رہے۔ تصور کیجئے آپ کہ عورت کا گھر میں رہنا یہ اللہ کی رحمت سے زیادہ اسے قریب کر دیتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی اس قدر ترغیب دی کہ نماز جیسی اہم عبادت، اسی طریقے سے جہاد جیسی اہم عبادت، ان عبادتوں کے لیے بھی جنازے جیسی نماز، دفن، ان تمام اہم ضرورتوں میں بھی ان کی شرکت پسند نہیں کی، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت جو ہے، عورت کے اندر اللہ رب العزت نے فطری اور قدرتی کشش رکھی ہے۔ اس لیے جب تک وہ اپنے گھر میں رہتی ہے عموماً فتنوں سے محفوظ رہتی ہے، مگر جب وہ عورت بلا ضرورت اور بے پردہ باہر نکلتی ہے تو پھر وہ شیطان کا آلہ کار بننے کی صلاحیت بھی اس میں ہونے کی وجہ سے وہ فتنے کا سبب بنتی ہے۔ تو عورت کو پردے کا حکم اس کے عفت کی تحفظ کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، المرأۃ عورت، عورت گویا کہ ستر ہے۔ لفظ عورت یہ عربی زبان میں اس چیز یا اس جسم کے حصے کو کہتے ہیں جس کا چھپانا اور پردے میں رکھنا ضروری ہو اور کھولنا معیوب سمجھا جائے۔ تو اس اعتبار سے عورت کو عورت کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پردے میں رہنے کے قابل ہے۔ جس طرح ستر کا چھپانا ضروری ہے، اسی طرح عورت کو بھی چھپا رہنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، بلکہ وہ سراپا پردہ ہے۔ اب اگر وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو لوگوں میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، پھر وہ خود فتنے میں مبتلا ہوتی ہے، اور اس کی بے پردگی، اس کی بے حیائی سے معاشرہ بھی فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عورت کا فتنہ مال ہے تو مرد کا فتنہ یہ جمال ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ مال کو چھپائے، اور عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ جمال کو چھپائے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ عورت جب نقاب میں ہوتی ہے تو مرد وقار میں ہوتا ہے، اگر ایسا نہ بھی ہوا تو پھر خطرہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی، یہ جو پیغام دیا مسلمانوں کو، یہ جو ایمان والوں کو یہ باتیں بتلائی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت جب بے پردہ بن سور کر نامحرم مرد کے سامنے آتی ہے تو وہ شیطان کے روپ میں آتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جس طرح شیطان بندوں کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح عورتیں، بے پردہ عورتیں اپنے حسن و جمال کے ذریعے یہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ گویا کہ گمراہ کرنے میں اس کا اثر شیطان سے کم نہیں ہوتا۔ اس لیے عورت کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ اس عاجز کا خیال یہ ہے کہ عورت کو چاند کی طرح نہیں ہونا چاہیے
کہ جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھ لے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح شرم و حیا سے روشن ہونا چاہیے کہ جسے دیکھنے سے پہلے ہی انسان کی نظریں، انسان کی آنکھیں جھک جائے۔ اور پھر پردے کے دو درجات بتلائے گئے، جن میں سے پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ جس کا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورت اپنے گھر میں رہے، بلا حاجت، بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی میں اس کی عصمت بھی ہے، اسی میں عفت کی حفاظت بھی ہے، اور شریعت کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی ضرورت کے وقت گھر سے نکلنا ہو تو چند چیزوں کی رعایت کے ساتھ نکلے، تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہ سکے، اس کی عظمت بھی برقرار رہ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ باپ یا شوہر وغیرہ کی اجازت سے نکلے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے عورت کی عزت محفوظ رہنے میں اور اس کے پاک دامن رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس کے برخلاف کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر جہاں چاہیں آتی ہے، جاتی ہے، جس سے چاہے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر بلا لیتی ہے، تو عموماً ان کے اخلاق آہستہ آہستہ بگڑتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کے دلدل میں دھستی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، اللہ رب العزت اس سے ناراض رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ میں آپ کو یہ روایتیں بتلا رہا ہوں کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے، بغیر کسی شدید ضرورت کی چلی جائے، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ دوسری ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ شوہر کی اجازت کے بعد بھی زیب و زینت اور خوشبو کے بغیر نکلے۔ زیب و زینت کا استعمال کرنا تاکہ غیر مرد اس کی طرف مائل ہو، غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اگر زیب و زینت کے ساتھ نکل رہی ہے تو پھر فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ اور اندیشہ ہے۔ جو عورت خاص اسی مقصد کے لیے خوشبو استعمال کرتی ہے، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں آئی ہے کہ جو عورت خوشبو استعمال کرے، زیب و زینت اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے، حدیث شریف کو بغور سماعت فرمائے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ مرد اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہو، تو وہ عورت زانیہ کہلائے گی، اور ہر وہ آنکھ جو اسے دیکھے وہ زناکار شمار کیا جائے گا۔ تو دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اگر گھر سے نکلنا ہو تو بغیر خوشبو کے نہ نکلے۔ تیسری بات جس کا حکم شریعت نے ایک عورت کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا، وہ یہ کہ عورت کو چاہیے کہ جو اس کی ہر عفت کی تحفظ کے زیادہ لائق ہو، یعنی کہ پردہ، وہ پردے کا خیال کر لیا کرے، پردے کے مطابق گھر سے نہ نکلا کرے، اسی میں اس کے لیے عافیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بعد خوشبو، زینت اور فیشن کے بغیر بوقت ضرورت جب گھر سے نکلے تو اس کے سر سے لے کر پیر تک سادہ برقع ہو۔ آج کل جو ہماری بچیاں، آج کل جو ہماری خواتین برقع استعمال کر رہی ہیں، الامان والحفیظ کے ایسے برقعوں کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، تاکہ سادہ برقع پہنے، تاکہ دنیا اس کی نازک اور قیمتی ہستی اور شرم و حیا کی پتلی کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، اس طرح وہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے بھی بچی رہے گی۔ یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں محفوظ کرنا ہوگا۔ پھر ایک بات جو بتلائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ پردے کا دوسرا درجہ ہے، چونکہ چہرہ یہ بدن کا ممتاز حصہ ہوا کرتا ہے، یہ پرکشش حصہ ہوا کرتا ہے، اور مرکز حسن بھی چہرے کو کہا گیا، اس لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ بعض خواتین ہماری برقع پہن لیتی ہیں لیکن فیس بالکل اسی طرح اوپن رہتا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔
مرکز حسن ہے اس کا تو پردہ اور بھی زیادہ ضروری ہے، البتہ بعض صورتیں اس سے مستثنا ہے۔ تو حضرات فقہا نے جو چہرہ اور ہتھیلیوں کو الگ قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں یہ چیزیں کھلی رہے تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں شرائط نماز کے تحت آیا کہ منہ کھول کر نماز ہو جانے کے جواز سے غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے کا ثبوت دینا یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چہرہ تو کھلا ہونا چاہیے نماز کے وقت میں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ نماز میں چہرے کر کھول کر پڑھنا، اس سے مطلب یہ ہے کہ غیر محرم کے سامنے بھی بغیر پردے کے آ جائیں، ہرگز غلط بات ہوگی یہ۔ اور اس سے دوسرے درجے کا حکم قرآن آیات میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے، قرآن کریم نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اور مومن عورتوں سے یہ فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردے کی غرض سے اپنے اوپر چادریں تان لے، اپنے اوپر چادریں لٹکا لے تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اس آیت کریمہ میں اللہ نے جلباب کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق فرمایا کہ جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو عورت اجنبی مردوں کی نظر سے بچنے کے لیے اوپر سے نیچے تک اوڑھتی ہے۔ دور حاضر میں اسی مقصد کی تکمیل کے لیے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اسی جلباب کی ترقی یافتہ یہ جو شکل ہے یہ برقعے کی شکل ہے۔ یہ آیت پردے کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نبوت میں یہ حکم دیا کہ اے میرے پیارے اور مقدس نبی، آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور آپ اپنی بنات طاہرات کو ان کے شرف خاص کی وجہ سے خصوصاً اور امت مسلمہ کی خواتین کو عموماً اس بات کا حکم دے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو پردہ کر لیا کرے۔ بس پھر کیا دیر تھی، حکم ملتے ہی امت مسلمہ کی ان پاک دامن خواتین اور پاک دل عورتوں نے پورے اہتمام کے ساتھ زمانے نبوت میں، جو صرف اسی وقت کا نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بہترین دور تھا، پردے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد انصار اور مہاجرین کے خواتین سیاہ چادروں میں ملبوس ہو کر باہر نکلا کرتی تھی، اپنے جسم پر سیاہ چادریں ڈال لیا کرتی تھی۔ تو صحابیات یہ بڑی سختی اور پابندی سے پردے پر عمل کیا کرتی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی پردے کا بے حد اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ عفیفہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے رضاعی چچا حضرت افلا آئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پردہ کیا۔ اس موقع پر حضرت افلا نے تعجب سے کہا کہ میں تو تمہارا رضاعی چچا ہوں، پھر مجھ سے پردہ کیوں؟ تو امی جان نے جواب دیا کہ مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے نہیں۔ جب حضور کو یہ قصہ معلوم ہوا تو آپ نے چچا سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دی کہ چچا سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج تو چچا، خالہ، ماموں کے لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تو کزن ہے، حالانکہ شرعاً ان سے پردہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ایک نابینا صحابی کا تذکرہ تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ایک بار وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت ام میمونہ وہاں پر موجود تھی، نابینا صحابی ہیں۔ حضور نے اپنے دونوں ازواج کو حکم دیا کہ بھئی ان سے پردہ کیا جائے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ تو نابینا ہے جو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو پھر پردے کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین جواب دیا۔ آپ نے کتنی بہترین رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو،
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیکھنے کے قابل نہیں ہے، آپ تو دیکھ سکتی ہو، لہذا پردہ کیجئے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات بتلائی گئی، آپ کو جو یہ حکم دیا گیا، معلوم یہ ہوا کہ اس مقام پر برائی کا تقریباً کوئی احتمال نہیں تھا، دور دور تک اس بات کی ذرہ برابر گنجائش نہیں تھی کہ وہاں کوئی برائی ہو، اس لیے کہ ایک طرف ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، دوسری طرف نیک دل صحابی ہیں اور وہ بھی نابینا، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط کا حکم دیا گیا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو پردوں کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا میرے عزیز بچوں کہ زمانے نبوت میں پردے کا بے حد اہتمام تھا، اور اس معاملے میں ان کے یہاں کوئی فرق یا کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ اسی زمانے کی خواتین ہر عام و خاص اجنبی سے پردہ کیا کرتی تھی، اور خود حضور بھی ان سے اور وہ حضور سے پردہ کیا کرتی تھی۔ حضرت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ ایک عورت کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پرچہ تھا جس کو وہ حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی تھی، تو اس نے پرچہ دینے کے لیے پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے ہاتھ روک لیا اور فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا، تو اس نے کہا کہ عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخن پر مہندی لگا لیا کرو تاکہ پتہ چلے۔ تو غور کیجئے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک نہ کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ خود صحابیات سے پردہ فرما رہے ہیں، بیعت لیتے وقت بھی پردے کے پیچھے سے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر صحابیات کو بیعت فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت میمونہ کی ایک روایت میں معلوم ہوئی۔ کیونکہ غیر محرم کو جس طرح دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح اس سے مصافحہ کرنا، ہاتھ میں ہاتھ لینا، ہاتھ میں ہاتھ دینا، ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ ہے تو آج کل کے جو پیر پگاڑو ہیں اور جو ٹھگ قسم کے لوگ ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، ان سے پردہ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ہماری خواتین بے پردہ مزاروں پر چلی جایا کرتی ہیں، ہماری خواتین جو ہے بے پردہ شادی اور فنکشن میں چلی جایا کرتی ہیں۔ اس واقعے سے ان عورتوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو دنیا دار پیروں کے سامنے بے تکلف آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہیں۔ کہنا چاہیے خود ان کی اور ان کے شوہروں اور پیروں کے عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت خوب کہا تھا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قوم سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یہ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ سسٹمیٹک چیزیں چل رہی ہے؟ خواتین مالز میں جا رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں، بلا ضرورت ادھر ادھر ناچ رہی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا حش ہے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے عورت کو تو گھر کا ملکہ بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی طرح اپنا شو آف کرتی نہ پھریں۔ آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو عفت و حیا کی نعمت سے نوازی ہے، لہذا چاہیے کہ ایک عورت اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے۔ پردے کا حکم کوئی فرضی یا کوئی من گھڑت بات نہیں ہے جسے یوں ہی گڑھ لیا گیا ہو۔ اس کا رواج ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے ماحول میں اسے خامخواہ کی شرعی حیثیت یوں ہی نہیں دے دی گئی۔ نہ تو یہ واقعہ ہے کہ نہ قانون شریعت کے شایان نشان ہیں۔ حیا اور حجاب یہ عورتوں کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ با حیا عورت یہ با پردہ ہوا کرتی ہے، بے پردہ وہی عورتیں ہوتی ہے جو بے حیا ہو۔ ایک زمانے میں پردے کا رواج ہندو گھرانوں میں بھی شرافت کی علامتیں سمجھی جاتی تھی، اور آج مسلمان کے دیندار گھرانوں میں تو پردہ شدت ہی سے نہیں بلکہ افراط کی حد تک رائج تھا۔ مگر افسوس اب یہ ہے کہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے، شریف سمجھی جانے والی خواتین بھی بے تکلف اور بے پردہ گھومنے لگی۔ آج خواتین یہ کہنے لگی ہیں کہ مردوں کو اپنی نگاہوں کا پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اپنے جسم پر چادریں لٹکاؤ۔ ایک زمانہ تھا جس میں عورت اور دولت دونوں کی حفاظت کی جاتی تھی،
اب حالت یہ ہو گئی کہ دولت گھر سے نکل کر بینک میں پہنچ گئی اور عورتیں گھر سے نکل کر مارکیٹ میں آ گئی، عورتیں مال میں آ گئی، عورت بینک کی ملازمتوں میں آ گئی، عورت جاب کے نام پر باہر نکل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ یاد رکھو، ازواج مطہرات، بناتے طاہرات اور حضرات صحابیات کا برگزیدہ گروہ ہماری عورتوں کے لیے، ہماری خواتین امت کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ انہی سے طرز زندگی اور پردے کی پابندی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ جو عورت ان کی تقلید کرے گی، ان کو فالو کرے گی، اسے اللہ رب العزت کا قرب بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ بلکہ جو عورتیں دنیا میں پردے کا اہتمام کرے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر انشاءاللہ پردہ ڈالیں گے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ پردہ ڈالیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت تو ستار العیوب ہے نا۔ تو یہ دنیا میں عورتوں کے ظاہری عیبوں کو چھپاتا ہے، تو قیامت میں انشاءاللہ العزیز گناہوں کو چھپائے گا۔ پھر ابھی یہ بات بتلائی گئی آپ کو کہ پردہ عورت کے لیے تقاضۂ فطرت ہے، سامان حفاظت ہے۔ اس لیے عقل کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے، خوشی کا ماحول آ جائے، غم کا ماحول ہو جائے، ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جب دودھ کی اور دولت کو حفاظت کے غرض سے چھپانا ضروری ہے، تو عورت کو حفاظت کے غرض سے چھپانا، پردہ کرانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ کیا عورت کی قدر دنیا میں ملنے والی جانوروں کی دودھ اور دولت کے برابر بھی نہیں ہے؟ عورت کو تو اللہ رب العزت نے ایک مقام عطا کیا، شریعت نے ایک عزت عطا کی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ مشاہدہ ہے کہ جس سماج میں مکمل پردے کا رواج ہے، وہاں عورت کے ایمان کے ساتھ عزت بھی عموماً محفوظ رہتی ہے۔ اور اصل پردہ بھی وہی ہے عزیزو، جس میں عفت کی حفاظت ہو۔ اس کے برخلاف یہ دنیا جہاں پردے کا رواج نہیں ہے، وہاں زبانی دعویٰ کچھ بھی ہو، لیکن نہ ان کا ایمان محفوظ ہے، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہے، نہ سماج محفوظ ہے۔ شاعر نے تو بڑا خوب کہا تھا کہ الٹ دی جب نقاب رخ تو پھر کیا پاک دامنی، کہ چہرہ کھولنا درے پردہ ہے تمہید عریانی، یہ قید پردہ ہے عین اقتضائے طرز انسانی، جس آزادی کے تم خواہاں ہو وہ خوئے حیوانی۔ آپ جس آزادی کو تلاش کر رہی ہیں پردے کے بغیر مل جائے، وہ تو انسان کی حیوانیت اور درندگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام عورت کو اس کی فطرت کے مطابق آزادی کی اجازت تو دیتا ہے، مگر آوارگی کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ آزادی اور چیز ہے، آوارگی اور چیز ہے۔ آج بھی اگر کسی کے پاس عقل سلیم ہو، تہذیب کا وہ صحیح معنوں میں حامل ہو، تو جھوٹے دعوے داروں کی غلامی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات پردے میں تخفیف کے نہیں، بلکہ زیادہ اہتمام اور تاکید کے متقاضی ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک کے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے میں جو یہ نگاہیں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس وقت میں پردے کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ فتنوں سے، فحاشی سے، اس دور میں پردے کی اہمیت خواتین کی حفاظت کے پیش نظر اور بڑھ گئی ہے، تاکہ وہ ان سب چیزوں سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اور حقیقت یہی ہے میرے عزیزو کہ جس کا اعتراف صرف اپنے ہی نہیں، بلکہ عورت کو جنس بازار بنانے والے غیروں اور ان کی عورتوں نے بھی کیا۔ چنانچہ ابھی ماضی قریب میں ایک واقعہ پیش آیا اسی ملک کے اندر، صوبہ کرناٹک میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے کچھ سال پہلے فرانس میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک کالج کی ایک طالبہ تھی جو مکمل حجاب اور پردے میں تو نہیں تھی، اس نے اسکارف پہن کر کالج میں انٹری کی، آنے کی جرت کی، تو اسے انٹری سے روک دیا گیا، مگر اس طالبہ نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا، جس کی سزا اسے یہ ملی کہ اسے کالج سے جو ہے آؤٹ کر دیا گیا، باہر کر دیا گیا۔ اس کے پیرنٹس آئے، سرپرستوں نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، الحمدللہ فیصلہ جو ہے لڑکی کے حق میں آیا، معاملہ وہ اخبارات کی سرخیوں میں آیا۔ پھر اسلامی پردہ جب زیر بحث آیا تو اس کا تعارف ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ 5 سال سے کم عرصے میں آدھے فرانس کی خواتین نے بلا تخصیص کے، مذہب و ملت کے، انہوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ پردے کی وجہ سے، برائے کرم مائک یہاں پر کیمرہ آن کر لیں، خواتین کیمرہ آن کر لے رہی ہیں، بہت غلط بات ہے جی۔ تو یہ جو باتیں بتلائی گئی کہ اس ایک بچی کی وجہ سے تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ فرانس کی خواتین بلا تخصیص مذہب و ملت حجاب پہننا انہوں نے شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا
کہ پردے کی وجہ سے ان کی حسن کو بھی اور ان کی صحت کو بھی وہ عصمت حاصل ہوگی جو ہزارہ تصنع اور بناوٹی طریقوں سے بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اسکاف مسلم خواتین کی پہچان تھی، اب تو پورے فرانس کی با کردار خواتین کی پہچان بن گیا۔ تو جب فرانس کی ان غیر مسلم خواتین سے یہ بات پوچھی گئی کہ تم اسکارف کیوں پہنتی ہو، اس پر اصرار کیوں کرتی ہو، جبکہ نہ یہ تمہارے کلچر کا حصہ ہے، نہ اس ترقی یافتہ ملک کے سماج سے میل کھاتا ہے، تو ان لوگوں نے جو جواب دیا وہ بڑی خطرناک بات انہوں نے کہی۔ ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اسکارف اور پردے میں اپنے آپ کو زیادہ باوقار اور محفوظ محسوس کرتی ہیں، کہ جب ہم حجاب کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو زیادہ تحفظ میں پاتے ہیں۔ تو کاش ہماری قوم کی پے برتا خواتین بھی عبرت حاصل کرے اور فرانسی اسکارف کے بجائے اسلامی حجاب کا مکمل اہتمام کر لے۔ تو اس گئے گزرے دور میں بھی اس مردہ اسلامی فرض کو جسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ کے قرب و رضا کے ساتھ ایمان اور عزت کی حفاظت بھی نصیب ہوگی، حیا اور فطرت کے تقاضے بھی پورے ہوں گے، خاندانی نظام بھی محفوظ ہوگا، ازدواجی زندگی بھی پرسکون ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو پردے کا حکم دیا یہ قرآن کریم اور شریعت کا ایک حکم ہے، اور جو لوگ اس حکم کی پابندی کرتے ہیں، جو بچیاں اس حکم کا خیال کرتی ہیں، ان سے آپ جا کر جائزہ لیجئے، ان سے سوالات کیجئے کہ وہ پردے میں اپنے آپ کو کتنی محفوظ پا رہی ہیں۔ تو یقیناً پردے میں عورتوں کے لیے حیا بھی ہے، شرم و حیا کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پردہ کیا جائے، اور اس شرم و حیا کا تقاضا اپنی جگہ، شریعت ہمیں اتنی پاکیزہ دین دی ہے، اس دین کا تو تقاضا یہی ہے کہ ہماری کوئی بھی خاتون بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام کو جو ہے، ہم جتنے بھی موجود ہیں اور ہماری جتنی بھی خواتین ہیں، ہم تمام کو اسلامی احکام پر، اسلامی فرائض پر صحیح عمل نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔